نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں، جس میں رمضان کے فضائل، رمضان کے روزوں کے فضائل، اس کے انعامات، اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا روزہ جس مقصد کی خاطر ہم پر فرض کیا گیا، یعنی حصول تقوی کے لیے، وہ تقوی کہتے کسے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اکابرین نے اس کی کیا علامات بیان فرمائی ہے۔ آج کی نشست میں حسب وعدہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنایا اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، ان کے اندر کمال کا تقوی موجود تھا، ہمیشہ ہر گھڑی خوف و خشیت میں گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، خلاف شریعت اور خلاف سنت کوئی کام بھی انہیں پسند نہیں تھا۔ اس لیے ان کے تقوی تو بڑے مشہور ہیں، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، جن کو اکابر صحابہ میں ہم شمار کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں گزاری، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سلسلہ صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی تک باقی نہ رہا۔ ایسا نہ تھا کہ صرف ان کی حیات طیبہ تک لوگ یا انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں صرف یہیں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھا، اس کے بعد لوگ دنیا کے کام کاج میں مشغول و مصروف ہو گئے اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور اللہ کے احکام سے دور کر لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھا، ان کی زندگی کو پڑھا، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا اور اپنی پوری زندگی بنا لیا۔ یہی وجہ رہی کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھ کر جو لوگ اس راہ پر چلتے تھے،
یقیناً ان کی زندگیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول و مشہور فرما دی۔ آج میں ایسے ہی چند افراد کے واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، قناعت میں زندگی گزارنے والے ہیں، تاکہ ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دین اور اسلام پر عمل صحابہ کی زندگی تک باقی رہا، اس کے بعد اسلام پر عمل نہ ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر دنیا داری آئی جن کے پاس میں دین نہیں تھا، کیونکہ کوئی چیز اندر نہیں ہوتی تو کوئی دوسری چیز آ جاتی ہے، لہٰذا اگر پہلے ہی سے کوئی چیز بھرپور اور وافر مقدار میں ہمارے پاس میں ہو تو کسی دوسرے چیز کے ہمارے اندر آنے کا تصور و خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات مبارکہ کو دیکھنے کے بعد ان کی طریقے کو اپنانے والے کئی ایسے افراد رہے جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے اور حضور کی شریعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لہٰذا ایسے ہی چند مقدس نفوس کے میں آپ حضرات کے سامنے واقعات پیش کروں گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ تقوی کی اہمیت ان کے پاس میں کتنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے پاس میں کتنا تھا، اور بالخصوص اگر ہم یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی بات تو انہوں نے قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، حضور کا طریقہ، حضور کے اصول، یہ سب ان کے سامنے تھا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ ہو کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ چند واقعات اس ضمن میں حسب وعدہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تاکہ ان واقعات کے ذریعے ہماری زندگیاں بھی تبدیل ہوں اور پھر ہم یہ محسوس کر سکیں کہ بندے کے اختیار میں ہے کہ بندہ چاہے تو متقی بن سکتا ہے اور بندہ چاہے تو غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کو تقوی سے دور رکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف کرنے کے لیے شیطان کے پاس بے شمار حربے ہیں، شیطان کے پاس بے شمار پھندے ہیں، بے شمار مکر و فریب کے جال ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کے اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ اختیار کر چکے ہوتے ہیں، ایسوں پر شیطان کے مکر کا اثر تو ہوتا ہے مگر وہ اس کے مکر میں پھنستے نہیں ہیں، اس کے دامے فریب میں اور اس کے پھندے میں پھنستے نہیں ہیں۔ وہ بہکانے کے لیے کئی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں سے غیبتیں کرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، حسد کرواتا ہے، حرام کاری کرواتا ہے، حرام چیزوں کی طرف دیکھنے لگواتا ہے، الگ الگ خواہشات کو نفس پر ڈالتا ہے، پھر نفس اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان میں جو بہت زیادہ چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑے کروانا، لوگوں کے اندر حسد پیدا کرنا، لوگوں میں لالچ پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکنا، اور اسی طرح شراب پلوانا اور زنا کروانا۔ یہ ایسے پھندے ہیں جس میں انسان بڑی آسانی سے پھنس بھی جاتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے صحیح طور پر واقف نہیں ہے، اور جو اللہ کے دین سے واقف ہوتا ہے وہ شیطان کے مکر کو بھی سمجھتا ہے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، 2-3 واقعات اسی قسم کے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان لوگوں کو ابھارتا ہے، اپنے کارندوں کو، اپنے ایجنٹس کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کو اپنی طرف مائل کرو اور پھر اسے برائی میں مبتلا کر دو۔ حضرت سیدنا یحییٰ ابن ایوب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار جوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ
عبادتیں اس انداز کی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس جوان کا ایک بوڑھا باپ تھا جو زندہ تھا، اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روز آنا جایا کرتا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا جو اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو بہکانے کی کوشش کرتی۔ یہ شیطان کا ایک مکر ہے، شیطان کا ایک فریب ہے جو عورت کے ذریعے کسی پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آج بھی اکثر شیطان کا فریب، میں ساری عورتوں کی بات نہیں کرتا، مگر جو اس کے فریب میں مبتلا ہیں، اس کے فریب میں مبتلا ہو کر بے حیائی کی کثرت کرتی ہیں، بد کرداری میں اپنے آپ کو ملوث رکھتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیتی ہیں، پردے کے خلاف گفتگو کرتی ہیں، اللہ کے احکام کی مخالفت کرتی ہیں، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان سے باز رہتی ہیں، گھروں میں رہنے کا حکم دیا اپنے آپ کو آزاد بنانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ سب کچھ شیطان کے مکر کا شکار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں بالخصوص مسلمان عورتوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، مومن عورتوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میری امت کی عورتوں کے اکثر حصے کو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کی وجہ سے۔ میرا ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت بیان کرنا مقصد ہے کہ چونکہ عورتیں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں، اس کی کمزوری کا فائدہ شیطان بہت زیادہ اٹھاتا ہے۔ خیر اس زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس عرض کرنا یہ ہے کہ وہ نوجوان جو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے مسجد سے نکلتا تھا تاکہ اپنے بوڑھے باپ کی کیفیت لے لے، ان کے ساتھ میں تھوڑا سا وقت گزار لے۔ ایک رات پھر اس شخص کا گزر اسی راستے سے ہوا، اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب اس عورت کے دروازے پر پہنچا، پہلے عورت مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں شیطان چھوتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے متقین، اللہ کا تقوی رکھنے والے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے چھونے سے اس کا اثر تو ہوتا ہے مگر اس کے مکر کا شکار نہیں ہوتے۔ اچانک وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب یہ آیت اس کے ذہن و خیال میں آئی، وہ شخص غش کھا کر یعنی بے ہوش ہو کر گر گیا دروازے پر، یعنی اندر نہیں گیا بلکہ اس عورت کے دروازے پر گر گیا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کو اپنے اوپر الزام لگنے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنی کام والی کی مدد سے اس نوجوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ یعنی روزانہ وہ جہاں پر جاتا تھا اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر وہ بوڑھا باپ جو روزانہ اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار کرتا تھا، جب بہت دیر ہو گئی بیٹا نہیں آیا تو بڑا پریشان ہوا اور اس کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اچانک دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے، اس ضعیف شخص نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اس نوجوان کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ رات گزر چکی تھی، کافی دیر یہ جوان بے ہوش رہا، اور جب رات کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد بیٹے کو جب ہوش آیا تو والد نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آخر ایسی کیا کمزوری آ گئی کہ تو گھر کے دروازے کے پاس میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا؟
اس نے جواب دیا کہ بابا جان میں خیریت سے ہوں۔ باپ نے واقعہ دریافت کیا کہ کس وجہ سے تمہارے اندر یہ کیفیت آ چکی تھی، تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد والد نے پوچھا کہ بیٹا وہ کون سی آیت تھی کہ جس کے ذہن و خیال میں آنے کے بعد تمہارے اندر تمہاری دل کی کیفیت بدل گئی اور جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ لہٰذا بیٹے نے جب پھر سے وہ آیت سنائی پھر بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اس کو ہلایا گیا تو اب کی بار وہ ہوش میں نہیں آیا بلکہ اس کی جان اس کے جسم سے نکل چکی تھی، اس کی روح اس کے قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ چنانچہ رات ہی میں اس لڑکے کو اس کے والد نے چند لوگوں کی مدد سے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو وہ اس مرحوم کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی خبر کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین رات بہت ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اطلاع نہیں دی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو تاکہ میں اس کی قبر کی زیارت کر لوں اور اس کی قبر کو دیکھ لوں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر پہنچے تو آپ نے اس قبر والے سے ایک سوال کیا کہ اے بندے خدا یہ تو بتا جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس پر موت طاری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے قبر والے بتا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 2 جنتیں عطا فرما دی؟ اندر سے قبر میں سے آواز آئی، اس نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو چکا ہے، رب قدیر مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو الزواجر عن اقتراف الکبائر میں سمجھتا ہوں شاید یہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھا، ابن جوزی نے اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، یا پھر اس کے مصنف کوئی اور ہیں، مگر اس کتاب کا حوالہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کی خشیت میں اللہ کے تقوی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں، ان کے لیے انعامات الگ ہوتے ہیں۔ اور جتنے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں ان میں سے اکثر واقعات کا تعلق تابعین سے ہے، تبع تابعین سے ہے، اور پھر ان کے بعد سے لے کر ہمارے زمانے سے قریب لوگوں تک ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا مقامات عطا فرمائے ہیں۔ میں نے پہلے ہی ظاہر کر دیا کہ شیطان مختلف انداز سے، مختلف حیلوں سے اور مختلف بہانوں سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور کا، اور یہ پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے مگر اس کی جو اصل باتیں ہیں وہ میرے ذہن کے اندر ہیں۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر کے لیے تشریف لے گئے، جا رہے تھے، راستے میں تھک گئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے اپنا کھانا کھولا، اور اپنا کھانا کھول کر، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھے، اپنے پاس جو کچھ ان کے پاس میں جو اناج تھا، سامان سفر تھا، کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ کھول کر دسترخوان بچھا کر بیٹھ گئے۔ ابھی آپ لوگ کھا ہی رہے تھے کہ دیکھا ایک حبشی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ آپ نے دیکھ کر اس حبشی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا رمضان نہیں ہے، رمضان کے بغیر بھی تم روزہ رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اس لیے رہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب نعمتوں سے سرفراز کیا جاؤں، اور رب یہ فرمائے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔
دنیا میں جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم کھاؤ پیو، لہٰذا اس دن کھانے پینے کے لیے میں آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو رجوع کیا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے خوش ہوئے اس کے اس جواب سے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس نوجوان کو تھوڑا سا اس نوجوان کا امتحان لینے لگے، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اس نوجوان سے آپ نے فرمایا، جوان یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہے۔ کہا ایک کام کرو، ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں اور ذبح کر کے اسے پکاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اس کی قیمت ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اس کی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں بکری دوں گا، میں اپنی مالک کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک کام کرو، جا کر اپنے مالک سے کہو کہ میں بکریاں لے جا رہا تھا، کسی بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی اور یہ قیمت تم اپنے پاس میں رکھ لو، تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا، وہ تھوڑی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس حبشی نوجوان نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے کیسے چھپاؤں گا، مالک سے تو چھپا لوں گا، یہ دولت میں اپنے جیب میں تو رکھ لوں گا، مگر میرے رب سے میں کہاں چھپاؤں گا۔ اور پھر جب اللہ دیکھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا فاروق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نوجوان کے مالک کا آپ نے پتہ پوچھا، اور دوسرے دن اس مالک سے اس نوجوان کو خریدا، اس کو غلامی سے آزاد کیا، اور جتنی بکریاں وہ چراتا تھا وہ ساری بکریاں خرید کر آپ نے اسے دے دی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گناہ کو کون دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گناہ سے میرا رب واقف ہے، میری غلطیوں سے میرا رب واقف ہے۔ میں لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کر سکتا ہوں، مگر لوگوں سے ظاہر ہو کر میں گناہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے متقین کی ایک بڑی جماعت آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی رکھنے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے قیامت تک لوگ اس روئے زمین پر موجود رہیں گے، جن کی تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو محفوظ فرماتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہر دور میں رہے ہیں، اور اگر بندہ چاہے تو ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو ان کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے۔ چند اور واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے اپنی زندگیاں اس حوالے سے گزارتے تھے۔ حضرت ربیع ابن خثیم یا خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات سن 90 ہجری میں ہوئی ہے، آپ کے متعلق بتایا گیا کہ آپ وقت کے عظیم عارف باللہ اور عالم ربانی ہوئے ہیں۔ جوانی کے عالم میں ان کے زہد و ورع کا چرچا شہر شہر ہو گیا تھا، یعنی لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہو گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے تو پھر حاسدین کی ایک جماعت بھی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے تاکہ اس کی شہرت کو کم کر سکے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ اتنا خطرناک تھا، ایک اللہ والے کے پیچھے انہوں نے جو مکر کا جال تیار کیا، جو فریب کی زمین جو انہوں نے تیار کی، یہ بڑی بھیانک تھی۔ ایک گانے والی عورت جو بڑی حسین و جمیل تھی، اس کو 1000 دینار ان کے حاسدین نے دیے، اور دے کر کہا کہ یہ رقم صرف اس بدلے میں ہے کہ تم ربیع ابن خثیم کو جس طرح سے بھی ہو انہیں بہکا دو، جس طرح سے بھی انہیں بہکا دو۔ اس نے کہا کہ تم صرف بہکانے کی بات کرتے ہو، مجھے تو کسی کو بھی آسانی سے بدکاری میں مبتلا کرنے کا فن بھی آتا ہے، میں کسی کو بھی آسانی سے بدکاری میں مبتلا کر سکتی۔
اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے. اب یہ خاتون موقع کی طاق میں تھی کہ کسی طرح سے میں ان تک پہنچ جاؤں جن کو مجھے بہکانا اور بھٹکانا. لہذا ایک دن حضرت ربیع ابن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے تھے اور اچانک وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی اور ناز نخرے کرنے لگی، اپنی طرف متوجہ کرنے لگی. مگر وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، وہ کب گوارا کرتے کہ کسی غیر پر ان کی نظر پڑے، کسی غیر کی طرف وہ توجہ کریں. لہذا چونکہ آپ بہت زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آپ نے اس عورت سے چند باتیں فرمائی. وہ باتیں کیا تھی؟ خوف و خشیت کا عالم کیا تھا، اور جس کے اندر خوف و خشیت ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ تنہا بھی رہتا ہے پھر بھی کبھی اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی توجہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی. اور جو گناہگار ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی، خوف و خشیت نہیں ہوتا، وہ بندے تنہا بیٹھے بھی رہتے ہیں، کوئی سامنے نہ بھی ہو، پھر بھی دل دماغ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے، گناہ کی طرف، بدکاری کی طرف، فواحشات اور منکرات کی طرف. حضرت ربیع ابن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک خاتون انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے اس خاتون سے ایک سوال کیا. فرمایا، اے اللہ کی بندی، ذرا سوچ، اگر ابھی ملک الموت آ کر تیری روح قبض کر لیں تو تیرا کیا ہوگا؟ جب یہ سوال آپ نے اس سے کیا، اس عورت کے اندر ہیبت طاری ہو گئی. اس کے اندر آخرت کی فکر آپ پیدا کرنے لگے. جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ دوسروں میں منتقل کرتا ہے، یہ انسان کی عادت ہوتی. کوئی اگر دنیا داروں کے سامنے دنیا داری کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیں اس کے اندر وہی ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ دنیا داروں کے سامنے دین اور آخرت کی بات کرے تو پھر یہ بھی جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو آخرت کے لیے کھول دیا ہے اور آخرت کی فکر اس کے اندر بساتی. دوسرا سوال آپ نے اس سے کیا، تیری روح قبض ہو گئی، اور پھر دھیان کر منکر نکیر کے سوال کے وقت میں تم پر کیا بیتے گی. اور پھر یہ بھی تو سوچ کہ جب بارگاہ الہی میں تیری حاضری ہوگی تو تیری مفلسی کا عالم کیا ہوگا، تیری شرمندگی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر جب وہاں سے تیرے لیے جب فیصلہ ہوگا اور جب تجھے گھسیٹ کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس بدکاری کی وجہ سے کھولتے ہوئے پیپ میں جب تم ڈبکیاں مار رہی ہوگی تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا. یہ چار سوال، یہ چار باتیں جب آپ نے اس کے سامنے کی تو اس عورت نے ایک ایسی چیخ ماری، چیخ مار کر اس نے اپنی اس غلطی سے توبہ کی اور چلی گئی. اور پھر اس کے بعد اس عورت کو کبھی کسی نے گانا گاتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو قرآن پڑھتا ہوا، اگر دیکھا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہوا. یہ کیفیت اللہ کے ان بندوں کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور جب یہ بندے ڈراتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سامنے والوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا تھا. جب حاسدین کو پتا چلا کہ جس کو ہم نے بہکانے کے لیے بھیجا تھا وہ خود سدھر گئی، جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو پھر حضرت ربیع ابن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے معافی نہیں مانگی، بلکہ ان کا حسد اور بڑھ گیا اور ان کی طبیعتوں میں اور زیادہ بے چینی اور بے قراری پیدا ہو گئی کہ کسی طرح سے ان کی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کیا جائے.
آج بھی اگر کچھ اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر ہیں، اسوہ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا والے ان کا جینا بڑا مشکل کر دیتے. کبھی ان کے خوف خدا پر نکتہ چینی کرتے ہیں، کبھی ان کی عبادتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی شخصیت کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صحیح لوگ ہیں، جو غلط ہیں وہ تو غلط ہے ہی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ صحیح ہیں. اور حقیقت ہے کہ جسے دنیا دیوانہ سمجھتی ہے، اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوتا. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں جو آپ کی بات کو اچھے سے سنتے ہیں اور اس کی اچھی طریقے سے اتباع کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں. تو جن کو دنیا ان کی طبیعت اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دیوانہ اور مجنون سمجھتی ہے، اللہ کے یہاں وہی ہدایت پر ہیں اور اللہ کے یہاں وہی عقل مند ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے ان اکابرین کے واقعات جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اکثر تبدیل کر دیا. نہ اپنی ضروریات زندگی کی فکر رہی، نہ سامان زندگی کی کبھی فکر رہی، نہ دوستوں اور یاروں میں بیٹھنے کا کبھی ان کے پاس میں کوئی تصور رہا. اسی طرح کے اور بھی واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ اسی حوالے سے بیان کیا گیا، اسی سے ملتا جلتا جو ہم نے واقعہ بیان کیا. حضرت سیدنا عبید ابن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات سن 68 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی، اور ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیٹھا کرتے تھے. ان کے دل، ان کی زبان سے نکلنے والی گفتگو بڑی اثر رکھا کرتی تھی، اور آپ بہت زیادہ ہچکیاں باندھ کر رویا کرتے تھے حضرت عبید ابن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کو سن کر. یہ تابعی ہیں، ان کی گفتگو کو سن کر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت زیادہ رویا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ تھی. میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے ظاہر کر دیا کہ شیطان کے پاس میں بہت زیادہ مکر و فریب کے جال ہیں. کبھی نوجوان بچوں کو، کبھی دوستوں کو، کبھی گھر والوں کو، کبھی گھر کی عورتوں کو، کبھی گھر کے بچوں کو، کبھی محلے کے پڑوسیوں کو یہ استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح سے بندہ میرے مکر کا شکار ہو جائے. یہ اس کے پاس میں بہت زیادہ اس کی تدابیر ہیں، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے. نمازوں میں کبھی مکھی مچھر بن کر آ جاتا ہے، ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے، ہماری نماز سے توجہ کو ختم کرنے کے لیے. ہم کو ذکر کرتے بیٹھتے ہیں تو ہمارے بچوں کو ہمارے پاس میں بھگا کر لا کر بٹھا دیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اس کی طرف زیادہ توجہ کریں. اس کے مکر کے لیے بے شمار چیزیں ہیں.
اور جب جو ضرورت پڑتی ہے اس ضرورت کے حساب سے وہ اپنے مکر کے جال لوگوں تک پھینکتا ہے. جو پھنس گیا, جو بچ گیا وہ بچ گیا. پھنسنے والے وہ ہوتے ہیں جو اس کے فریب سے واقف نہیں, بچنے والے وہ ہوتے ہیں جو اس کے فریب سے واقف ہیں. اپنے آپ کو بچانے والوں میں شمار کروائیں, پھنسنے والوں میں اور پھنسانے والوں میں شمار نہ کروائیں. یہ رمضان کے روزے ایسے رکھیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا, مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی, شادی شدہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا. یہ خاتون ایک دن اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی تھی. شوہر سے کہنے لگی, کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو میرا یہ چہرہ دیکھ لے اور مجھ پر فریفتہ نہ ہو. اپنے حسن پر اسے بڑا ناز تھا. تو شوہر نے کہا, ہاں ایک شخص میری نظر میں ہے جو تیرے اس چہرے کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا. وہ کہنے لگی, کون؟ تو کہا, عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ. اب اس عورت کو اپنے آپ پر فخر تھا. وہ کہنے لگی, ایسا ممکن ہے ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اب آپ ایک کام کریں, آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس نوجوان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لوں. شوہر کو یقین تھا. شوہر نے کہا, اجازت ہے, ٹھیک ہے. وہ عبید ابن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی. کہا, مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے. عبید ابن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے. تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اپنے چہرے کا دیدار کروانا چاہتی تھی. عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. کہا, اے بندی, اللہ سے ڈر. کہنے لگی کہ میں آپ پر بہت زیادہ فریفتہ ہوں, اور اس بہانے وہ آپ کو دعوت گناہ, دعوت زنا دینے لگی. عبید ابن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ حقیقت میں اللہ سے تقوی رکھنے والے, اللہ کا تقوی ان کے جسم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات کرتا ہوں, اگر تو نے اس کے صحیح طور پر جواب دے دیے تو میں تیری دعوت پر غور کروں گا. انہیں اپنے آپ پر بھروسہ تھا, اس لیے اس قسم کی بات انہوں نے کہی. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اس طرح کی بات کر دے. اپنے آپ پر بھروسہ تھا, اور جو سوال وہ کرنے والے تھے ان سوالات پر بھی انہیں بھروسہ تھا. اس عورت نے کہا, ٹھیک ہے, آپ سوال کیجئے. آپ نے فرمایا, موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے تو اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ دیکھیں کیسے خوف پیدا کر رہے ہیں. اس نے دعوت زنا دی, آپ نے قبول نہیں کیا, بلکہ اب آپ اس کی اصلاح فرما رہے ہیں, اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا فرما رہے ہیں, اس کے اندر اللہ کا تقوی پیدا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے, اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس عورت نے کہا, ہرگز نہیں, ایسے گناہ کرتے ہوئے میں مرنا نہیں چاہتی. پھر آپ نے فرمایا, لوگوں کو ان کے اعمال دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں, تو بتا کیا تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ جبکہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا نام اعمال تیرے کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ ڈر رہی تھی, خوف کھا رہی تھی. اس نے پھر سے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں. پھر آپ نے فرمایا, اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو, اس وقت کیا تجھے اس گناہ میں رغبت ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے پرسش ہو رہی ہوگی, تجھ سے سوالات ہو رہے ہوں گے اور تو جواب دے رہی ہوگی. ایسے وقت میں کیا تیری طبیعت کرے گی کہ تو اس طرح کے گناہ سے متاثر رہے؟
اس نے کہا ہرگز نہیں. اب آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کی بندی ذرا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. اللہ نے تجھ پر بہت بڑا انعام و احسان کیا ہے، لہذا اس کا شکر ادا کر. اپنے حسن کو مستی میں ضائع نہ کر، اپنے حسن کو کسی اور کی توجہ کا ذریعہ نہ بنا، کیونکہ جو تیری طرف لالچ کی نظر سے دیکھے گا وہ بھی زانی ہے، کیونکہ اس نے آنکھ سے زنا کیا ہے. ممکن ہے کہ اس کے نفس کے اندر زنا کی خواہش بھی پیدا ہو، اور اس کی طرف مائل کرنے والا تیرا حسن ہے، لہذا اسے چھپا کر رکھ. اس معاملے میں تو اللہ سے ڈر، اس کی نافرمانی نہ کر. جب یہ بات اس نے سنی دل کی دنیا بدل گئی. گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدلی ہوئی تھی. دنیاوی لذتیں، شوخیاں، ناز نقرے سب بدل گئے، سب ختم ہو گئے. اب وہ اللہ تبارک و تعالی کی مقرب اور محبوب بندی بننے کی کوششیں کرنے لگی. شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس کے بعد اس نے نماز، روزہ، عبادتیں، اطاعتیں، ریاضتیں، خوف و خشیت میں، قناعت میں، زہد میں زندگی گزارنی شروع کر دی. اور اس کے بعد سے وہ اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ عورت بن گئی. جب اس کے شوہر نے یہ کیفیت دیکھی تو اس کی زبان پر ایک جملہ یہ تھا کہ مجھے عبید ابن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی کو بھیجنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کاش میں اسے وہاں پر نہ بھیجتا تو اس کی زندگی میرے ساتھ بڑی اچھے سے گزر جاتی. اب تو یہ خدا کی طرف متوجہ ہو گئی ہے اور اللہ کی عبادت میں یہ مصروف ہو گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. اور بھی کئی واقعات ہیں جو میں نے کوٹ کیے، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ واقعات سے سبق حاصل کرتے، اپنی زندگیوں کو واقعات کے ذریعے تبدیل کرتے. اور جب لوگوں کے سامنے کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، تبع تابعی کا یا کسی اور کا واقعہ نصیحت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو لوگ اسے بغور سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ایسے جوان جنہوں نے اپنی جوانی میں کبھی بھی پل بھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہیں کی، ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جوانوں کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے کسی نے مقام قطبیت حاصل کیا، کوئی قلندر بن گئے، کوئی غوث بن گئے، کوئی ابدال بن گئے، کوئی غوث وقت بن گئے. یہ سب کچھ اگر یہ ساری چیزیں کسی کے اندر پیدا ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت کی وجہ سے. عزیزان ملت اسلامیہ، اکابرین نے ایسے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے مطابق گزار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے رب قدیر نے انہیں سرفراز فرمایا. اب میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی شخصیت کا واقعہ جن کو دنیا حافظ ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کا وصال سن 224 ہجری میں ہوا ہے.
اس سے پہلے کا جو میں نے واقعہ بیان کیا اس کو امام ابن جوزی نے ضم الہوا، ایک ان کی کتاب ہے عربی کی، اس میں اس واقعے کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت حافظ ابو زرع رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی جوانی زہد و ورع، تقوی و طہارت میں گزری ہے۔ آپ فقہ و حدیث کے حساب سے بھی دنیا کی ایک معتبر شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ محققین بیان فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ علم و حکمت کی جو بھی چیز حضرت ابو زرع کے کانوں میں پڑتی ان کے حافظے کا حصہ بن جاتی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہیں جیسے کسی کو قل هو اللہ احد یاد ہے۔ 6 لاکھ حدیثیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ان کا تقوی اس انداز کا تھا کہ خود آپ فرماتے ہیں عین جوانی کے عالم میں جب میں بغداد کے بازاروں سے گزرتا تھا تو بعض مکانات سے گانوں کی آوازیں آتی تھی تو میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا تھا، انگلیاں ٹھوس لیتا تھا تاکہ کہیں وہ گانے کی آواز میرے دل میں جا کر کوئی ہیجان پیدا نہ کر دے، اور پھر میرے اندر جو محبت ہے، میرے اندر جو عقیدتیں ہیں، میرے اندر جو تقوی و طہارت ہے، اس پر اس گانے کا اثر نہ پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر فرمایا ذکر دل میں نور پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ اگر انسان اپنی توجہ گناہوں کی طرف کرے تو دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور انسان برے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کی گلیوں سے گزرتا تھا اور کہیں سے گانے کی آواز آتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا تاکہ میرے کان میں وہ گانوں کی آواز نہ پڑے، اور اگر پڑ گئی تو پھر دل کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے اور بھی کئی واقعات مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں نقل فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اور نشست ہم اس حوالے سے کریں گے اور اس کے اخیر میں بتائیں گے گناہ چھوڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور جب گناہوں سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کا نام ہی تقوی ہے، گناہوں کا راستہ چھوڑنے کا نام ہی تقوی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا نام ہی تقوی ہے۔ اور پھر جب گناہ سے بندہ محفوظ ہو جائے گا تو خود بخود بندے کو نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے گی، اچھائیوں سے محبت پیدا ہو جائے گی، خیر کی طرف اس کی نظریں رہیں گی اور ہمیشہ وہ چاہے گا کہ میری زندگی ہمیشہ خیر سے گزرتی رہے اور خیر میں گزرتی رہے۔ یہ چند واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اور بھی چند واقعات آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان ہوں گے تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ پروردگار ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بھی بیمار ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، سب کو خوشحال زندگی عطا فرما دے۔
ہر قسم کی خستہ حالی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، اشرار کی شرارتوں سے بچا، فتین کے فتنوں سے بچا، پروردگار حاسدین کے حسد سے بچا۔ مولا جتنی زندگی گزر چکی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو زندگی بچی ہے تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔